بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، آج پیام صبح کا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، وہ ایک سیریز کا آغاز ہے۔ آج ہم جس موضوع کو منتخب ہم نے کیا ہے اور جس پر سیریز چلانے کا ہمارا ارادہ ہے، وہ ہے قرآن کریم اور قرآن فہمی۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی جانب سے آئی ہوئی تمام انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے انسان سے مخاطب ہوتا ہے۔ تفصیلی گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک عالم دین ہیں اور ایک اور ایسی شخصیت ہیں کہ جو فرسٹ کلاس کرکٹر، ٹیسٹ کرکٹر، پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے، ہم سب کے ہیرو رہے۔ 1983 سے 1987 تک پاکستان کی قومی ٹیم کے کرکٹ ٹیم کے ممبر رہے۔ آج انہوں نے اپنی زندگی دین کی خدمت کے لیے، تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ ان سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے، لیکن پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے۔ خواتین و حضرات، لاہور میں منتظر ہیں محترم قاری خالد عثمان علوی الازہری صاحب۔ میں گزارش کروں گا قاری خالد صاحب سے کہ تلاوت کلام پاک سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ محترم قاری خالد عثمان علوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ قاری صاحب۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خواتین و حضرات، کتنا بڑا پیغام اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے ہمیں دے رہا ہے، اور جو اللہ کی رسی ہے وہ قرآن کریم کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا محترم اشرف راؤ صاحب سے۔ اشرف راؤ صاحب، لاہور چلتے ہیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا، اور اس طرح خدا تم کو
اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہوگا۔ خواتین و حضرات، آپ نے تلاوت کلام پاک اور ترجمہ اور پھر ہم سب نے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کی۔ ہم روز پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی ایک حدیث ضرور ہم یہاں بیان کرواتے ہیں تاکہ یہ علم آگے بڑھے اور دینی جو معلومات ہیں اس کے قریب ہوں لوگ، ان کی سماعتوں سے یہ الفاظ ٹکرائیں تاکہ ذہنوں میں جگہ بنائیں۔ خواتین و حضرات، آج جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ آج کا ہمارا پروگرام ہوگا قرآن کریم اور قرآن فہمی، لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کے پروگرام کا آغاز کروں، جو سوال روز ہم آپ کی خدمت پہ رکھتے ہیں، کوئی اس کمپٹیشن میں آج کا سوال اور کل کے سوال کا درست جواب میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ کون سے نبی تھے جن کی نسل سے مسلسل نبی ہوئے۔ پہلا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت اسماعیل علیہ السلام، تیسرا آپشن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ درست جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف کیا تھا؟ آپشن نمبر 1 صبر، آپشن 2 شکر، آپشن 3 مہمان نوازی۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ہمیں جن ٹیلی فون نمبرز پر اپنے درست جوابات روانہ کرتے ہیں وہ نمبرز ہیں 02134527009، 02134528061۔ آپ ps@duniatv.tv پر اپنی ای میل سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ SMS روانہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 3031۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق رکن، صاحب نگاہ، لاتعداد کتابوں کے مصنف، محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے آج ہمارے ایک خصوصی مہمان جنہیں ہمیں زحمت دی، جن کو ہم نے 40 برس سے آپ انگلینڈ میں ہیں، کرکٹر، بہت شاندار رہے، سب آپ کے معترف، ایک زمانہ آپ کا شہدائی، ایک خلقت کے آپ محبوب، لیکن آج ہم نے کہا کہ آپ یکایک جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک توفیق دی اور آپ دین کی جانب راغب ہوئے، وہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ تشریف فرما ہے محترم قاسم عمر صاحب۔ میں بڑا خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم سب کو، اور آپ کو ناظرین کو بھی سب کو میری طرف سے۔ ٹھیک ہے محسن نقوی صاحب، پروگرام کا آغاز ہم کریں گے آپ سے، جیسے کہ ہمارا آج کا موضوع قرآن کریم کا جو نفس مضمون ہے، مدعا کیا ہے، تو طرز تخاطب ہے، اور یعنی ظاہر انسان سے مخاطبت ہو رہی ہے، قرآن کریم کس تعلق سے، کس انداز سے انسان کو دیکھ رہا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی جب نفس مضمون کی بات آتی ہے یا مرکزی جو موضوع ہے، تو اس میں دو باتیں ہم عرض کرنا چاہیں گے۔ پہلی تو یہ کہ سب سے جو اہم موضوع ہے قرآن کا وہ ہے توحید، اور دوسرا جو زمینی اعتبار سے ہے وہ انسان ہے موضوع۔ ٹھیک۔ اور انسان بھی وہ انسان کے جو درجہ کمال کے اوپر اس کو پہنچانا اس انسان کو۔ قرآن مجید میں جیسے سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت مبارکہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جی، کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جو لوگ تقوی شعار بننا چاہیں، جو لوگ اللہ کا خوف اور اللہ کی نعمتیں دونوں کو اپنے حضور حاضر دیکھ کر اس کی جانب لو لگانے والے اور اس کے پیغام کو ماننے، اس پہ عمل کرنا چاہیں، ان کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت ہے۔ یعنی یہ ایک نصاب ہے کہ جو تقوی کے اوپر اور طہارت کے اوپر مبنی ہے۔ تو انسان ہے اس کا بنیادی موضوع۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ سمجھنا یہ بات کہ انسان اور یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ تو توحید ہو گیا، اور اس کو ایک ماننا، اس کے سوا وحدہ لا شریک اس کو ماننا، اور پھر انسان کا صرف اور صرف اللہ کی طرف پلٹنا اس دنیا میں بھی، اور آخر کار جو انجام ہوگا انسان کا وہ بھی اللہ کی طرف پلٹنا۔ بنیادی موضوع یہ موضوع ہے قرآن مجید کا۔ مطلب یہ کہ ہدایت انسان کی ہدایت، انسان، توحید، اور توحید کے بعد ہدایت، کیونکہ انسان آ گیا، اب یہ فوکس کر لیا گیا انسان کو۔ اچھا، ہدایت بھی ہے، پھر ہدایت کے تعلق سے، انسان کے تعلق سے معیشت، معاشرت، اچھا اس میں پھر انذار کی باتیں بھی آتی ہیں، اس میں بشارتیں بھی ہیں، اس میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کی بات بھی ہوتی ہے۔ اور اچھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک اس کو بے ربطی تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ بات ہو رہی ہے اور ہوتے ہوتے ایک نیا موضوع، اور اس کے بعد پھر اگلا موضوع، اس کے بعد چوتھا موضوع، اس پہ یہ جو ایک اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ کار ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور غیر مسلم خاص طور کے اوپر اس قسم کے سوالات بطور اعتراض کے جی ہاں کیے گئے ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ قرآن مجید کلام الہی ہے، جی، اور کیونکہ اس کا نزول 22 سال 6 مہینے کے درمیان تقریباً 23 سال میں ہوا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تاریخ ہے، تاریخ نبوت ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیولپ ہوا ہے۔ ٹھیک، جیسے جیسے واقعات، جیسے جیسے حالات پیش آتے رہے، ویسے ویسے ہدایتیں جو ہیں وہ ہدایت اترتی رہی، اور جیسے جیسے آپ ہی کی بات کو ڈاکٹر صاحب آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے جیسے انسان کے ذہن کو ارتقاء نصیب ہوتا چلا گیا، شعور کی سطح بلند ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے ہاں، اور خاص طور کے اوپر جو امت محمدیہ کا ارتقاء ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں، کہ جب آپ نے پہلی وحی آئی اور وہ آپ نے لوگوں کو سنائی، تو اس وقت جو لوگ ایمان لائے، وہ چاہے 1 ہوں، چاہے 4 ہوں، چاہے 3 ہوں، وہ پہلی امت ہوتے ہیں کسی بھی نبی کی۔ اور پھر جو اس پیغام کو لوگ قبول کرتے چلے جاتے ہیں، امت جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اب اس میں ڈائیورسٹی ہے، آپ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو دیکھیں تو ان کا تعلق مختلف علاقوں، مختلف کلچر، مختلف تہذیبوں سے ہے۔ اسی صورت سے آپ دیکھیں کہ جو مکے کی جو زندگی ہے وہ اور طرح کی ہے، مدینے کی زندگی جو ہے وہ اور طرح کی ہے، جہاں وفود جو ہیں مختلف علاقوں سے آ رہے ہیں، یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف، اور مسلمان مختلف علاقوں میں بھیجے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ڈائیورسٹی ہماری اس تاریخ میں پائی جاتی ہے، جو قرآن مجید کے نزول کی تاریخ ہے، اس کے لحاظ سے جستہ جستہ نجمن قرآن مجید جو ہے وہ نازل ہوتا رہا۔ اس لیے اس میں وہ ربط تلاش کرنا کہ جو ایک لکھی ہوئی کتاب میں ہے وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید نظم سے آ رہی ہے۔ جب ہم اس کی آیات پہ غور کرتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید کا یہ ہے کہ کسی بہترین سے بہترین کتاب کے اوراق کو منتشر کر کے اور ایک دوسرے میں مکس کر دیں تو آپ اس کا سرا نہیں پا سکتے، لیکن قرآن مجید کی آیات کا یہ معجزہ ہے کہ یہ بظاہر جو بے ربطگی لگتی ہے، اگر اس کو ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھیں تو ہر رکوع اور ہر آیت جو ہے اور ہر دستہ آیت جو ہے وہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور اس میں ایک حیرت انگیز نظام بھی پایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نزول کی آپ نے بات کی تو اقبال فرماتے ہیں نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ قاسم عمر صاحب، جی حضور، سب سے پہلے حضور آپ یہ فرمائیے کہ آپ تو ایک، اگر میں کہوں کہ پلے بوائے، اس سے بھی بڑھ کے، اچھا اس سے بھی بڑھ کے تھا، اچھا میں پلے بوائے کہتے بھی بڑا محتاط ہو رہا تھا، لیکن بالکل نہ محتاط نہ ہوں، بلکہ ویئرز کو بتائیں کہ تاکہ یہ ضروری بات بتانا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو میں بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ بالکل ایک لندن میں رہنے والا ایک لڑکا ایسا کہ جس کی زندگی کا کوئی ہدف نہیں، اور صرف یہ کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، اس کے سوا 101%۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق آپ کو کیسے دی، اور جو واقعہ آپ کی زندگی کا بہت اہم جو آپ سنا رہے تھے ابھی کہ وہ غیر مسلم خاتون، وہ واقعہ ذرا بیان فرمائی۔ حضور دیکھیے، سب سے بڑی بات تو یہ کہ بتانا ضروری ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا چند کرکٹرز اور شوبز کے کچھ لوگ دین میں آئے ہیں، ان کے سب کے الگ الگ واقعات ہیں۔ کسی نے بیان سنا کہ کوئی کسی وجہ سے متاثر ہوا کسی زندگی کے اسلامی احکامات سے، اور کسی کے یہاں کوئی ٹریجڈی ہوئی تو وہ دین میں آیا، لیکن میرا سب سے یونیک واقعہ ہے،
اس کا بریفلی یہ بتانا ہوگا کہ میں کینیا میں پیدا ہوا اور 4 سال کی عمر میں پاکستان آیا، جہاں گلیوں میں کرکٹ کھیلتے ہوئے جب میں نے پاکستان میں کاظم ٹرافی کا ریکارڈ توڑا تو میری شمولیت پاکستان ٹیم میں ہوئی اور بڑی مشکل سے ہوئی، اور اس کے بعد کچھ ایسے مسئلے ہوئے کہ جس سے مجھے کرکٹ چھوڑنی پڑی، اور میں تقریباً کوئی 40 سال سے جب انگلینڈ میں رہ رہا ہوں تو 25 سال میں اب وہ ہو گئے جو میں مستقل طور پہ وہاں رہ رہا ہوں، اور یہاں ہر سال میں 2 مرتبہ آتا ہوں۔ تو کرکٹ چھوڑنے کے بعد بس زندگی تو ایسی تھی جس لباس میں آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو یہ اور میرا روپ بھی یہ نہیں تھا، اور یہ میرا سلیپنگ سوٹ بھی نہیں ہوتا تھا جب تک میرا برٹش ہوم سٹورز کا یا مارکس اینڈ اسپینسر کا دکان کا اگر کوئی سلیپنگ سوٹ نہ ہوگا، میں بغیر کپڑے کے سو جاؤں گا لیکن میں یہ لباس نہ پہنوں گا۔ تو آج سے 25 سال پہلے میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے گھر میں ایک شراب خانہ بناؤں گا۔ ابلیس انسان کو بڑا اونچا کرتا ہے، وہ نیچا نہیں کرتا، بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے گھر میں جو ہے نا اتنے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور تم 1-2 بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھیں کہ اصل میں دین کی ہدایت مجھے اللہ نے کیسے دی۔ اب میں نے ارادہ کر لیا، ڈیزائننگ ہو گئی اور سب تیاریاں ہو گئی۔ تو کچھ دنوں پہلے سے ہی ہمارے گھر کے پاس لندن میں مسز کیتھرین کر کے ایک عورت رہتی تھی جو ہمارے بچوں کا خیال کرتی تھی۔ اچھا۔ اینڈ دے نون ایز بیبی سٹر، یو کال دیم بیبی سٹر ان انگلینڈ۔ یہاں ہم آیا کہتے ہیں اس کو، تو ہم جاتے تھے تو کھانا جو بچا ہوتا تھا وہ کھاتی تھی۔ جب بھی ہم واپس آتے تھے کہتی تھی I love halal meat. halal meat has got a nice taste. میں سنتا رہا کافی دن ہو گئے، تو بچا ہو کھانا تب بھی لے جائے۔ تو میں نے ایک دن پتہ نہیں اللہ کی ہدایت تھی، میں نے اس کو پوچھا میڈم ٹیل می ون تھنگ، whenever you eat food here you always mention the name halal and you always say one thing, that halal meat has got a nice taste. Are you positive 101% or just you're bluffing because the way we cook it ہم جیسا بناتے ہیں کوئی مختلف سے؟ No, I'm positive the way Allah has told you people to sacrifice your animal in according to the God's will، جیسے آپ کو اللہ نے کہا ہے کہ ذبح کرنا ہے جانوروں کو، تو اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے نا میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا جھٹکا گوشت جو ہم کھاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہ حلال گوشت کا ذائقہ زیادہ اچھا آتا ہے۔ تو یقین جانے کہ جو لندن کی گلیوں میں گھومنے والے اور تمام نائٹ کلب، کسینو، ڈسکو، پبز اینڈ کلبز میں میری جو ہے نا وہ زندگی گزرنی، تو وہاں سے اس کی ہدایت کو ماننا، کیوں اللہ نے کہا کہ دیکھیں ہدایت جو ہے نا میں اسی کو دوں گا جو ہدایتوں کو مانے گا۔ تو یہاں سے میری چینجنگ ہوئی، اور یہ قصہ تو بڑا لمبا ہے، مختصر کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، صرف بتانا یہ تھا کہ دیکھیں ایک کافر۔ اچھا اب میں کس طرح، آخری یہ بہت پوائنٹ ضروری بتانا ہے کہ اسلام میں ایک بات آتی ہے کہ ایوری اڈلٹ میل مسلم میل اینڈ فیمیل they have got to acquire enough knowledge where they can differentiate between halal and haram and where they can differentiate between clean and unclean. پاکی ناپاکی، حلال حرام کی پہچان یہ تو ہم کو سیکھنی ہے، چاہے ہم عالم مفتی بنے یا نہ بنے۔ تو یہ اس سے جب میں نے سوچا کہ اگر وہ کافر عورت جو کفر میں پیدا ہوئی، کفر میں پلنے والی، اگر وہ اسلام کو اس چیز کو سمجھ سکتی ہے تو میرے احکامات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر اچانک آپ کے ذہن میں یہ بات آئی اس خاتون کی بات سن لینے کے بعد کہ میں دین کے قریب ہو جاؤں، دین کو سمجھوں، دین کی سمجھ مجھ میں پیدا ہو؟ بالکل۔ اچھا، اور پھر توفیق خدا بندی اللہ کی طرف سے، ڈائریکٹ میری طرف سے، مجھے کسی نے کہا، میں نے کوئی بیان نہیں سنے، اور یقین کریں کہ میرے پاس کوئی ایسی دینی کتاب نہیں تھی، مجھ صرف اللہ کا خوف دل میں آیا کہ میرے کہ مجھ پہ کیا ذمہ داریاں آتی ہیں ایز اے مسلمان، وہاں سے میں بدلا ہوں۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو بات قاسم عمر نے فرمائی نا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرآن کریم بھی بار بار یہ بات کہتا ہے کہ ہدایت وہی ہوتی ہے جو ہم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا بھی قرآن کریم میں ہے۔ یعنی کیسی عجیب بات ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن ہم صرف ہدایت پہ بات کریں گے۔ یعنی یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم ہی ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہم ہی ہیں جو لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی کچھ باتیں ایسی ہیں، یعنی وہی کہ جو محکمات کی طرف نہیں جاتے بلکہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں، ان کے قلوب میں کیا ہوتا ہے؟ زیغ ہوتا ہے۔ اس پر بعد میں بات کریں گے، لیکن جو ہدایت کی بات کی، وہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے مختص کرتا ہے۔ اس میں ہم ایک بات پہلے، یہ جو حلال اور حرام کی قاسم عمر صاحب نے کہی اور آپ نے ہدایت کی کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ دنیا کی جو بھی چیز ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ دنیا کے سارے فلسفے، آئیڈیالوجیز ایک طرف، جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں، گائیڈنس کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہے۔ اچھا اب ہے یہ کہ جب قلوب میں گمراہی ہوتی ہے، کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اس کے ہم یوں بلا مشابہہ مثال دیتے ہیں، بلا تشبیہ، کہ آپ کو فرض کہ ہم ترقی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، آپ کی ترقی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر لے کے جا رہا ہے،
تو اب ہمارا اس کے اوپر رویہ دو طرح کا ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ ہم آپ سے حسد کرنے لگیں، جلنے لگیں، آپ کو مٹانے کی کوشش، گرانے کی کوشش کرنے لگیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے خوش ہوں اور ان چیزوں کو دیکھ کے اور ہم خود بھی اپنے اندر وہ باتیں پیدا کریں کہ جو جس راہ سے آپ نے ترقی دین میں، ایمان میں، جس میں پائی ہے. یہ جو آیات نازل ہو رہی تھیں، یہ جو ہدایت آ رہی تھی، تو اس میں لوگوں کے جو رویے تھے وہ اسی طرح کے تھے. کچھ ہوتے کہ جو آیات اترتی تھیں، ہدایتیں آتی تھیں، اس میں وہ اپنا نقصان دیکھ رہے تھے کہ اگر اس کو مان لیا تو ہمارا جاہ چلا جائے گا، ہماری عزت چلی جائے گی، ہماری ثروت چلی جائے گی، ہم قبائلی سردار ہیں یا ہمارا کوئی وہ نہیں رہے گا. ان کی گمراہی اور ان کی گویا کہ نفرت کہہ لیں، آپ حسد کہہ لیں، قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بڑھتی چلی جاتی تھی. اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کو جب آیات قرآن پڑھی جاتی ہیں تو وجلت قلوبہم، ان کی جو وہ ہیں اور ان کے ہاتھوں کے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ہدایت کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر اور اس کے سمجھ کے اوپر جو لوگ زور دیتے ہیں، پھر توفیق الہی ان کے شامل حال ہوتی ہے. اگر وہ ایک قدم بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری طرف 10 قدم آگے آتے ہیں. تو اس طرح سے وہ ہدایت جو ہے وہ پختہ ہوتی چلی جاتی ہے اور اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا، حلال و حرام کے حوالے سے بھی کچھ بات کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ ہاں، ہم حلال اور حرام کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ایک تو یہ صورت ہوتی ہے کہ ہم اس میں چیزیں نکالیں کہ جب حلال گوشت ہوتا ہے تو اس میں میڈیکلی یوں ہوتا ہے اور اگر حرام گوشت ہو تو میڈیکلی یوں ہوتا ہے. اس کے بجائے جو حلال اور حرام کا جو اصل فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حلال کر دی جی، اور جس طریقے سے حلال کر دی وہی حلال ہے. سبحان اللہ. اور اس میں میڈیکلی یہ دیکھنا، میڈیکل سائنس کبھی بھی اس کی کنہ حقیقت کو نہیں پا سکتی. جتنے فوائد وہ بیان کرتی چلی جائے گی اس کے آگے بھی فوائد کے ہی فوائد ہوں گے، اور اسی صورت سے جتنے نقصانات وہ بیان کرتے چلی جائے گی. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دے دیا یا حرام قرار دے دیا تو اس کو میڈیکل کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد کے اوپر اس کو ماننا اور لے کر چلنا. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. نبی، اللہ تعالیٰ کا حکم نبی کے ذریعے پہنچا. نبی جس کو عطا کریں، جو دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دیں وہاں رک جاؤ. اور پیمانہ اور معیار کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف سے حلال ہوا وہ حلال ہے، جو حرام ہوا وہ حرام ہے. بلکہ ہمارے نزدیک تو قاسم عمر صاحب نیکی وہ نیکی ہی نہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی قرار نہیں دیا. ہمارے نزدیک وہ بدی ہی نہیں جسے ہمارا رب ہمیں بدی قرار نہیں دے رہا. یہاں آپ کی اجازت سے ایک حدیث پاک جی ارشاد عرض کر دیں، کیونکہ یہ آج کل بہت بڑا کنفیوژن نوجوانوں میں پھیلایا جا رہا ہے. حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ. جو اللہ کے رسول نے حلال قرار دے دیا تا قیامت اور جو حرام قرار دے دیا اس کو دنیا کے سب انسان مل کے بھی حلال نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں بریک کی جانب جانا ہے، 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں، تو میں آپ ہی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بعد تفصیل سے بات کریں گے. بریک سے واپس آنے کے بعد قاسم عمر صاحب سے ایک کنفیوژن کی آپ نے بات کی. ایک کنفیوژن یہ پھیلایا جا رہا ہے سوسائٹی میں ہمارے کہ قرآن کریم میں کہاں شراب حرام کہی گئی ہے، وجتنبوا کا لفظ آیا ہے. اس طرح کے کچھ دانشور، کچھ فلسفی وہ شراب کو حلال قرار دینے کے مشن پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن جیسا آپ نے فرمایا اور آپ نے حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کا عمل، جب شراب حرام ہوئی تو جس دن حرام ہوئی مدینے کی گلیوں میں بہا دی گئی، اس کے بعد سزا ہوگی شراب پینے والے کو، کوڑے مارے جائیں گے. تو کوئی جواز اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے شراب کو حلال قرار دیا جا سکتا ہو. ٹھیک ہے. یہ تو عجیب بات ہے کہ اگر باپ کسی بات کو کہہ کے سے اجتناب کرو تو اس کو تو نافرمانی اور گناہ کبیرہ سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ فرما دے تو اس کے لیے تعویلیں ڈھونڈی جائیں گے. ٹھیک. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. خواتین حضرات، اس وقت ہم جانے بریک کے جانب. جب واپس آئیں گے تو ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہوں گی، آپ کے سوالات ہوں گے، قاسم عمر صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب کے جوابات ہوں گے. اور ایک خاص بات یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ایک مستقل مہمان مفتی نذیر احمد صاحب جو یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں پیام صبح میں، وہ اس وقت ہیں روزہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں موجود ہیں.
مسجد نبوی میں ہیں اس وقت آپ، ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ان سے ہم کال ہماری مل جائے، تو ہم چاہیں گے کہ براہ راست ہم بات کریں مدینہ منورہ سے، جہاں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ خواتین و حضرات، آ رہے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم قاسم عمر، سابق ٹیسٹ کرکٹر، ہمارے ہیرو، پاکستانی کرکٹ ٹیم میں رہے، وطن کا نام بلند کیا، ہمارا فخر ہے، اور آج آپ قاسم عمر صاحب کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہم آگے چلیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آج کا جو کوئز کا سوال ہے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت کا سب سے نمایاں وصف کیا تھا؟ 3 آپشن: صبر، شکر اور مہمان نوازی۔ آپ اپنے درست جوابات روانہ کرتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے اور ایس ایم ایس کے ذریعے۔ تینوں نمبرز اور تینوں طریقے اسکرین پر مسلسل آ رہے ہیں، آپ انہیں دیکھیے اور صحیح جواب روانہ کیجئے۔ ہم اس پروگرام کے آخر میں قرآن اندازی کرتے ہیں اور گفٹ ہیمپر دنیا ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت پر روانہ کرتے ہیں۔ اور خواتین و حضرات، اس وقت ہماری خوش بختی، اس پروگرام کے لیے برکت کی بات، باعث سعادت کہ ہمارے ساتھ لائیو ہیں مدینہ منورہ سے، مسجد نبوی سے، روضہ رسول کے سامنے تشریف فرما ہے محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب۔ مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ کو عمرے کی بہت مبارک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ خوش قسمت آدمی ہیں۔ آمین۔ آپ اس وقت کہاں تشریف فرما ہیں اور کیا کیفیات ہیں آپ؟ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر چونکہ فون کرنا تھا، تو اس لیے پہلے تو میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے وہاں بیٹھا ہوا تھا، لیکن فون کرنے کے لیے اب میں باہر آیا ہوں اور میرے سامنے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہاں باہر آنے کی وجہ یہی ہے کہ کہیں قرآن کریم کی اس آیت کا میں مصداق نہ بن جاؤں، آپ بات کر کے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جہاں تک حضرت کی کیفیات کا تعلق ہے تو اب ظاہر ہے کہ جس طرح جو ہے وہ بجلی پیدا ہوتی ہے جب گرم اور ٹھنڈی تار کے ملنے سے، تو اسی طرح ایک کعبے کا جلال ہے جہاں ہمیں وہاں ایک اشداء علی الکفار والی صورت جو ہے وہاں نظر آتی ہے، اور دوسری جو صفت ہے ایک مومن کی یا ایمان کی وجہ سے جو صفت بنتی ہے وہ رحماء بینہم، تو رحم کی اور نرمی کی جو کیفیت بنتی ہے، وہ جو رحم اور پھر رحم سے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہی جذبات اور وہی کیفیات مدینہ منورہ میں رہ کر جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہیں۔ اور ظاہر ہے مدینہ کی تو جو حیثیت ہے وہ یہ کہ جو اسلام کا اصل عملی مرکز ہے، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محنتوں کا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو مرکز، اور خود جتنے دینی علوم جو دنیا میں پھیلے ہیں اور جہاں جہاں اسلام پہنچا ہے، سب کا مرکز مدینہ منورہ ہے۔ اس لحاظ سے مدینہ منورہ کی جو ایک قدر اور ایک احترام ایک مسلمان کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے، وہ سبھی ہم محسوس کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو نقطہ یہ جو اٹھایا بہت اچھا کہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے جب سامنے آپ ہوتے ہیں اور آپ نے فرمایا آپ کی فیلنگ، آپ کے احساسات، یہ اشداء علی الکفار سورہ فتح کی یہ آیت، اور جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو اس آیت کا دوسرا حصہ رحماء بینہم، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، قریب ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ رحماء بینہم پہ اگر ہم بات کریں تو مدینہ منورہ سے جہاں آپ تشریف فرما ہیں، وہاں رحماء بینہم کا کیا درس ہے؟ یہاں رحماء بینہم میں آپ کو ایک بڑی چیز نظر آئے گی کہ یہاں کے جو شرطیں ہیں یا یہاں کا جو سسٹم ہے، لوگوں میں یہاں جو نرمی ہے، نرمی بہت غالب ہے۔
اور یہاں کے آپ جس سے ملیں تو آپ محسوس کر سکتے ہیں ان کے اخلاق کو، ان کی نرمی کو. حتیٰ کہ میں نے بعض اوقات دیکھا لوگوں کو غلطی کرتا ہوا بھی، لیکن یہاں کے جو شرطی ہیں وہ ان کو بالکل اس طرح سمجھاتے ہیں جیسے ایک بڑا جو ہے ایک چھوٹے کو سمجھاتا ہے. اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نرم اخلاق فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. اور اسی طرح لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. تو اس کا جو عملی اثر ہے، ان آیتوں کا جو عملی اثر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا جو عملی اثر ہے، وہ اثر دائمی ہے، دوامی ہے، اور آج بھی وہ اثر محسوس کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، بالکل. آپ یہ دیکھیے. اچھا، اب یہ یہاں پر اذان کی آواز، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیے کہ ہم اس پروگرام کے دوران خواتین و حضرات مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان کی آواز بلند ہو رہی ہے. میں یہ چاہوں گا کہ اس پوری اذان کو ہم سنیں اس وقت.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین حضرات، کیسی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب نے مدینہ منورہ سے براہ راست یہ اذان سنی۔ مفتی نذیر صاحب، آپ خوش قسمت آدمی ہیں، آپ کی آنکھیں خوش قسمت ہیں کہ جو مسجد نبوی کو دیکھ رہی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، اور بس ہم انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں پاکستان، اور پھر ہمارے اس پروگرام میں آپ آئیں گے تو ہم آپ سے بہت سی باتیں سیکھتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں گے، ٹھیک؟ بہت شکریہ آپ کا۔ قاسم عمر صاحب جی، اذان پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جو اذان یہ 5 وقت بلند ہو رہی ہے، اس میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی اب کیسی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر لیا ہوگا، میرا نام لیا جائے گا، میرے محبوب آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ الحمدللہ۔ اذان پہ کچھ فرمائیے حضور دیکھیں، جہاں تک اذان کا تعلق ہے نا، اس کی جو کیفیت ہے ہمارے جو دل میں نا، وہ اس کا بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ اس کی قدر اور یہ کیا چیز ہے، یہ اسی کو پوچھئے جو اس ملک سے باہر رہتا ہو۔ یو کے میں صرف ایک علاقہ ہے لیسٹر، جہاں پر ایک چھوٹی سی بستی میں جہاں سب مسلمان رہتے ہیں، وہیں صرف اذان الاؤ ہے، ورنہ لاؤڈ اسپیکر اذان الاؤ نہیں ہے۔ جب میں پاکستان سے یہاں جاتا ہوں واپس یو کے، تو میں یہ 5 وقت کے اذانوں کو جو ہے نا میں بہت مس کرتا ہوں۔ یقین کریں، جب اذان کی آواز جب بلند ہوتی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا جو ہے نا پیغام ہے مسلمان کے لیے کہ دیکھو میں بلا رہا ہوں آپ سب کو میں اپنے گھر کے لیے، میرے گھر پہ آؤ۔ ٹھیک، اگر آپ کسی سے خوش ہوں گے تو اس کو اپنے گھر پہ بلائیں گے، خوش نہ ہوں گے تو نہ بلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اذان اتنی بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی دعوت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے۔ اور یہی سی کا واقعہ آتا ہے کہ دیکھیں کہ جب تک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جب تک اذان نہ دی تھی تو صبح فجر نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھیں نا کہ جب فجر ہوئی تب وہ انہوں نے اذان دی، یہ بہت بڑی چیز ہے، تو اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے اور اس کی آواز پہ فوراً لبیک کہنا چاہیے ہم۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو اذان پر تو ایک پروگرام کے کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ جب گفتگو فرما رہے تھے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، آپ کا ایک پرسپشن ہے، آپ کا ایک زاویہ نگاہ ہے، آپ دیکھتے ہیں عالم اسلام کو۔ عالم اسلام میں خوبی کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے بھی بد کردار ہو جائیں، کتنے بھی اپنے عمل سے دور ہٹ جائیں، یعنی بد عملیوں کو شکار ہو جائیں، لیکن قرآن کریم سے جو محبت ہے پڑھے لکھے آدمی کی یا ان پڑھ آدمی کی، مسلمان کی، وہ قرآن کریم سے، وہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو سیکھے اور جو روح قرآن ہے اس تک پہنچے، قرآن کا جو اصل مدعا ہے اس سے اس کی آگہی ہو جائے۔ ترجمہ پڑھتا ہے، وہ تفاسیر کی طرف جاتے ہیں لوگ۔ یہ قرآن کریم سمجھنے کا بہترین طریقہ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں، قرآن شریف کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو سمجھنے کا کہ سب سے پہلے تو قرآن شریف ہم سے ایک چیز مانگتا ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ اس لیے جو نا یہ اس امت کے لیے یہ عظیم کتاب جو ہے نا وہ نازل کی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ میں ایک انگریز کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا آج سے 18 سال پہلے، وہ کائرو گیا، الازہر یونیورسٹی، وہاں سے آیا تو اس نے یہ لکھا کہ دس از دی اونلی بک ان دا ورلڈ وچ کین بی ریسائٹڈ۔ یہ ایک سی بک ہے جس کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اس کو ہم قرأت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک میرا سوال سے بھی اس پر ہم بات کریں گے، ایک آدھ کال لے لیتے ہیں کیونکہ کالز بہت زیادہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کال دیں تاکہ آپ لوگوں کو بات کرنے کا ہی وقت ملے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی فرمائیے۔ جیلم سے اکثر اقبال عرض کر رہا ہوں سر۔ جی سر فرمائیے۔ سر میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک، یہ قرآن اور فہم قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھ کر کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور کچھ ہدایت پا لیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت اچھا سوال کیسے ہوتے ہیں پڑھ کے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ، اس پر یہ ہم سوال یہ رکھتے ہیں سوال محسن نقوی صاحب کے سامنے۔ آپ نے سوال سن لیا؟ جی پہلی بات تو ہم یہ تصحیح کر دیں کہ جہاں پہ یہ آیہ مبارکہ آئی ہے وہ یضل بہ کثیرا، وہ بنیادی طور کے اوپر مختلف مثالیں بیان کی گئی ہیں اور اس میں پھر مچھر کی مثال بیان کی گئی ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دینے سے نہیں شرمایا تھا۔ یہ اس پیرائے میں نہیں ہے کہ بعض قرآن کی آیات سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض ہدایت پاتے ہیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے
کہ اگر کوئی شخص، جیسا ہم نے بالکل شروع میں بھی عرض کیا تھا، کہ اگر کوئی اس کو کتاب ہدایت سمجھ کے نہیں بلکہ اس کو اپنے مفادات کے خلاف، مثلا ہم ربا کی آیت، ہمارا پورا کاروبار ربا کے اوپر ہے، اب ہم ربا کی آیات پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے وہ کہ ہم اپنے گویا اپنی دانش میں جو منافع ہے، جو وہ ہے، اس کو، یہ تو ہم سے قرآن مجید مثلا اس کو چھینے لے رہا ہے۔ اگر ہم سارا دن دھوکہ بازی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ہم آیتیں پڑھتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ قرآن عجیب چیز ہے، ہم سے ہمارا جو گر ہے کمانے کا یا آگے بڑھنے کا وہ چھینے لے رہا ہے۔ تو انسان جب اس ہدایت کو ہی اپنے لیے نقصان دہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اس کے خلاف اس کا جذبہ حسد اور نفرت جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی آیات نہیں کہ جو گمراہ کریں، یہ انسان کا اپنا غلط رسپانس ہے اس کی طرف، اور اس کو نہ سمجھنا ہے کہ اسی میں ہماری بھلا دنیاوی بھی اور اخروی بھلا بھی اسی میں ہے۔ اگر وہ ایسا سمجھ لے تو وہ پھر سب چیزیں اپنی مرضی کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ نہیں آئے، قرآن کی پوزیشن تبدیل نہ کرے بلکہ اپنی پوزیشن تبدیل کرے قرآن کی روشنی میں۔ بالکل ٹھیک ہے قاسم عمر صاحب، قرآن کریم سمجھنے کا میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ قرآن کریم جیسے ایک ہر آدمی کا انداز ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کا ایک انداز ہے جو قرآن کریم کے ترجمہ اور ترجمہ کے بعد پھر تفاسیر کی طرف آدمی جاتا ہے، پھر تفاسیر بھی بہت ساری، اس میں پھر ان کا ایک موازنہ کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ تو علمی نوعیت کی باتیں ہیں، وہ سوالات ہیں۔ آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ایک عام شخص، مجھ جیسا شخص، وہ قرآن کریم کے قریب کیسے آئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ، جیسے میں بات وہاں کٹ گئی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نا یہ قرآن جو نازل کیا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے یہ، اور اس کے اندر جتنی بھی احکامات آئے آپ اس کا اگر اندازہ لگا لیں تو 1400 سال پہلے جو احکامات آئے تھے آج اس کی سائنس بھی اس کی جو نا اس کی تحقیق کر کے ان کو مانتا ہے۔ اور اکثر جو ہے یہ جب یہ باتیں ہوتی ہیں، یو کے میں ہمارا ملنا جو کافروں سے ہوتا ہے، انگریزوں سے، یہودیوں سے، میرے اسرائیل بھی جانا ہوا، تو اس سلسلے میں وہاں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں جو احکامات جو آج سے اب ایک مثال دی جاتی ہے جیسے کہ شراب حرام ہے، یہ مختلف حصوں میں آیا ہے، ایک ساتھ نہیں آیا، اور جب آخری فیصلہ ہوا کہ جی اب یہ حرام ہے، اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ پینا حرام ہو جائے گا، تو اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ جب کرسمس آتی ہے، کرسمس سے ایک ہفتے پہلے انگریز حکومت انگلینڈ کی 5 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ خرچ کرتی ہے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، صرف بتانے کے لیے کہ دیکھیں یہ آپ چیز کو نہ پئیں، کیونکہ جب یہ پیتے ہیں بہت زیادہ کرسمس کے نام پہ تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہلاکتیں ہوتی ہیں، تو میں انگریزوں کو یہ کہتا ہوں دیٹس ویئر اسلام کمز انٹو اٹ، اور اسلام نے جس چیز کو 1400 سال پہلے منع کیا آپ اس کو جب نہیں کریں گے منع تو پھر یہ اس کا صرف اسلام ہی نے منع نہیں کیا، مسیح علیہ السلام جی کرسچینٹی جس کی بات کر رہے ہیں وہ کیا، یعنی ان کے کرائسٹ اور ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیا انہوں نے شراب کی اجازت دی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اگر ہم بائبل کو پڑھیں اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ تو اس میں اس کی اجازت جو ہے وہ منقول نہیں ہے، اور اس کو نہیں، بالکل یہ، اور جو دیندار اور اچھے تہذیب یافتہ کرسچنز ہیں، یہاں بھی ہم پاکستان میں اپنے مسیح بھائیوں کو جانتے ہیں کہ جو شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اور وہ اس کو درست نہیں سمجھتے۔ بالکل، ایک کال لے لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم خزینہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ اللہ کا بڑا کرم۔ جی خزینہ، کیا سوال؟ سوال بھی کروں گی، اور میں ابھی تو میں اتنے وہ ہو گئی نا اذان سن کے مدینہ منورہ کی کہ میں کھو گئی، جیسے ہم سب کا یہ حال تھا۔ جی ہاں، وہ بالکل وہ پر نور ساتیں میرے سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یہ شرف عطا کیا کہ میں بھی وہاں گئی اور میں نے بھی مدینہ دیکھا، الحمدللہ۔ بہت گناہ گار بندی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے اپنا گھر بھی دکھایا، کعبے کی رونق بھی دیکھی اور مدینہ کا نور بھی دیکھا۔ اور بھائی یہ سوال ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہدایت دیتا ہے ایک بندے کو، جیسے کہ ابھی قاسم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے ہدایت دی، لیکن ایک یہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو مطلب دلوں پہ جیسے مہر ثابت کر دیتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، جی ہاں، کہ وہ بندہ جو ہے پھر وہ اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف اس کو ہدایت نہیں ملتی یا وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں جاتا، تو اس طرح اس سوال کا جواب مجھے چاہیے کہ وہ اس بندے کو کس طرح سیدھے راستے کی طرف لے کے جانا چاہیے، یا کیا اس کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے کہ وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائے، کیونکہ انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے،
جب انسان اللہ کی فطرت میں پیدا ہوا تو غلط راستے پہ اسے نہیں جانا چاہیے، تو صراط مستقیم اس کے لیے کس طرح سے اس کو لے کے چلے؟ بالکل بالکل، بہت شکریہ آپ کا خزینہ، اچھا سوال ہے۔ قاسم عمر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی حضور، اچھا یہ میری بہن نے جو سوال کیا ہے یہ اکثر سوال جو ہے نا ہم لوگ مجھ سے کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں اب ہدایت کی جہاں تک بات ہے نا، اور یہ صحیح راستے پہ چلنا، یہ جس طرح میں جو چلاؤں تو یہ نہیں کہ صرف خالی اس عورت نے کہہ دیا اور میں نے مان لیا۔ بھائی آپ کہتے ہیں قرآن شریف کا مطالعہ کرتا ہے، تفسیر میں حدیث کی محفلوں میں جاتا ہے، علماء کی کتاب پڑھتا ہے، مشکات شریف اور بخاری شریف کا میں نے مطالعہ کیا۔ اس طرح اب جیسے کہ ہم انگریزوں کو جب یہ قرآن کی کتاب دیتے ہیں تو اس میں بہت ہی کم، 1% سے بھی کم جو ہے وہ لوگ ہدایت پاتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں جستجو ہوتی ہے اللہ کی طرف آنے کی، اور اللہ نے کہا ہدایت میرے ہاتھ میں، میں جس کو چاہوں گا اس کو ہدایت دوں گا، لیکن جستجو کے بغیر نہ دوں گا۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو بھی انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو اچھا پھر اس کے بعد آپ کو ماحول بھی بدلنا ہوتا ہے۔ اگر میں اپنا ماحول نہ بدلتا، وہی نائٹ کلب، کسینو، ڈسکو، پبز اینڈ کلبز میں بیٹھا ہوتا اور موسیقی کو لگا ہوتا، اور موسیقی کا میں بڑا شوقین ہوتا تھا، اور اتنا شوقین کہ اس کے کوئی انتہا نہیں، تو یہ جب مجھے پتا چلا کہ جی دیکھیں یہ چیز اسلام سے ہٹ کر ہے، تو اسی طرح میری بہن کو سمجھانا ہے کہ ہدایت کی اس کے بغیر نہیں پائیں گے، یہ ہدایت کے بغیر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی ماحول، ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں 30-35 سیکنڈ ہیں، آپ اس میں بات کیجئے گا کہ ماحول کے ساتھ ساتھ عمل، جب قرآن کریم پہ عمل شروع ہو جاتا ہے تو قرآن کریم کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، قرآن اپنے کو خود انفولڈ کرتا ہے۔ ابھی ہم اذان، اس کا جواب ہم اذان کے حوالے سے جی، جب ہم یہاں اذان سنتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ایمان بالغیب کو بیان کر رہے ہیں، جی اور جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہے جی، وہ جب یہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ گویا اپنے کو ایک درجہ صحابیت میں سمجھے کہ رسول موجود ہے اس کے سامنے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کے اوپر ایمان، اللہ اکبر۔ اور شہادت یعنی گواہی آپ کی اس کے غائب میں نہیں ہوتی، عمل میں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اذان سن رہے ہیں، جیسا آپ نے فرمایا کہ لندن میں آپ کو اذان نہیں سننے کو مل رہی تھی تو آپ پریشان تھے، ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اور ہم اگر مسجد نہیں بھی جائیں لیکن 5 وقت ہمارے کان میں اذان کی آواز آتی ہے، جو بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس پر ایک میرا ذاتی واقعہ بھی ہے، لیکن میں ذاتی واقعات بیان نہیں کرتا، صرف ایک بات مجھے عرض کرتا، خواتین و حضرات، ایسا ہی کوئی، جب میں پہلی مرتبہ لندن گیا تو زندگی میں کوئی کمی محسوس کر رہا تھا، سمجھ بھی نہیں آتا وہ کمی کیا ہے۔ 3 دن کے بعد یہ ہوا کہ جب اذان کی آواز آنی بند ہو گئی، ریجنٹ پارک ماسک گیا اور وہاں اذان کی آواز سنی، نماز پڑھی، چین آیا۔ یہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ یہ اذان کی آوازیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بلند ہو رہی ہیں یا 57 اسلامک کنٹریز میں ہو رہی ہیں بلند، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ خواتین حضرات، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہوگی، وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک پرچی قاسم بھائی اس نکالیے اور محسن نقوی صاحب کو دیجیے، اور وقت ہمارا ذرا سا اوور ہو گیا، میں نہیں چاہتا میرا پروڈیوسر سختی کرے مزید مجھ پر۔ ثناء اللہ بھٹا صاحب ہیں خوش نصیب راولپنڈی سے، ثناء اللہ بھٹا صاحب راولپنڈی سے، آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے درست آپشن روانہ کرنے کی خوشی میں اور صلے میں ایک گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے جو کتابوں پر مشتمل ہے۔ کل اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے، یعنی قرآن کریم اور قرآن فہمی۔ کل تشریف فرما ہوں گے حضرت مولانا حمزہ علی قادری صاحب اور مفتی محمد زبیر صاحب۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔